شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کا جوائن کرنے کا۔ رانا صاحب یہ ایک ساٹ آپ کو سنوانا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر کا، جو کہ انہوں نے پیر کے روز قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا، وہ ذرا سن لیں تو پھر اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ اسپیکر صاحب ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ان کو سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی ان کے ساری جو چیزیں جو انہوں نے یہ جو قرضہ چڑھایا تھا 30,000 ارب کا، یہ ان کو پتہ کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے جلدی میں کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے، کسی طرح ان کی چوری بچ جائے۔ یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہے کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا۔ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ جی رانا صاحب، ان میں سے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ یعنی کہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ -1 ہو بھی جائے تو ان میں سے کوئی نہیں چھوڑے گا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ یہی کہا کہ NRO پریشر ڈال رہے ہیں کہ میں 6-7 لوگوں کو NRO دے دوں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں PMLN کا جو اس پوری صورتحال میں جو ریزالو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت ملک جس گہری دلدل میں گر چکا ہے اور معاشی طور پہ جو زبوں حالی کا شکار ہو چکا ہے، اور جس طرح سے مافیاز کی گرپ میں آ چکا ہے، مافیاز اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، آٹا مافیا، چینی مافیا، ادویات مافیا، اب پیٹرول مافیا اتنا طاقتور ہے کہ گورنمنٹ نے اسے الٹیمیٹم دیا، تھریٹ کیا کہ جو 48 گھنٹوں میں فراہمی جو ہے اسے ممکن بنایا جائے، ورنہ آپ سب کو پکڑا جائے گا، آپ کو جرمانے کیے جائیں گے۔ لیکن الٹا گورنمنٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور جس دن سستا ہوا اس کے بعد پٹرول لوگوں کو ملا نہیں، لوگ رلتے رہے، ذلیل ہوتے رہے۔ جس دن قیمت بڑھ گئی ہے تو اب پٹرول جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس صورتحال میں PMLN کا ریزالو تو یہ ہے کہ اب کسی پارٹی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اکیلے سے جو ہے وہ اس دلدل سے ملک کو نکالے۔ اس لیے قومی کنسنسس ہونا چاہیے، چارٹر آف اکانومی، جس کی بات میاں شہباز شریف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس آج سے کوئی 2 سال پہلے کی تھی، تو اب راستہ وہی ہے۔ اس قومی کنسنسس میں اگر کوئی فرد واحد آڑے ہے یا راستے میں رکاوٹ ہے تو اس کا نام ہے عمران خان صاحب، جو اس ملک کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں۔ یا پھر PMLN کا یہ خیال ہے کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے اور فریش مینڈیٹ جو ہے وہ لیا جائے۔ باقی اب یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ PMLN کا تو یہ موقف ہے یا اس کی یہ سوچ ہے کہ اس طرح سے ملک جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن ضمیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود بقول وزیر اعظم صاحب کے ہے کہ جی 8-9 آدمی ہیں، یعنی پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ 8-9 آدمی ہیں، پھر دوسرے دن انہوں نے کہا کہ 6-7 آدمی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ صرف 6-7 آدمیوں کو پکڑ کے جیل میں دینے سے جو ہے یہ سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یعنی سارا جو اس وقت جو کوحرام ملک میں مچا ہوا ہے، جو آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، پٹرول نہیں مل رہا، ادویات 400 گنا مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ سارا صرف کچھ 6-7 لوگوں کا مسئلہ ہے؟ وہ بھائی سے نام پوچھ لیں، وہ 6-7 لوگ جو ہے وہ ہم ہمت کر کے ان کی منت کر کے ان کو جیل بھجوا دیتے ہیں، چلو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس فساد سے تو ملک کو نکالیں۔ یعنی صرف اب بات اتنی سی رہ گئی ہے کہ صرف 6-7 لوگوں کو نیب کے ہاتھوں گرفتار کروانا جو ہے بس وہی اب اس ملک کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں اور بالکل ہر طرف جو ہے وہ چین کی بانسری جو ہے وہ بج رہی ہے۔ اگر یہ حال ہے، اگر یہ سوچ ہے ملک کے وزیر اعظم کی، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں اور یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اس ملک کے ساتھ۔ رانا صاحب بالکل آپ نے صحیح کہ ایک رکاوٹ آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب ہیں، لیکن اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ -1 پہ تو کسی بھی طرح نہیں مانیں گے، اور اسی طرح اگر اپوزیشن پریشر ایگزرٹ کرتی رہی تو وہ اگر ڈیزالو کر دیتے ہیں
تو آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کا تو یہ موقف ہے کہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، اور اگر اس وقت جمہوریت مطلب اگر یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرتی ہے تو پھر وہ جمہوریت والا جو کانسیپٹ ہے اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، یہ بہت بہتر آپشن ہوگا. یعنی اسمبلیاں ڈیزالو کرنا جو ہے یہ آئینی اختیار ہے وزیر اعظم کا. اگر وزیر اعظم یہ کرتے ہیں تو کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، غیر جمہوری کام نہیں کریں گے. اور اس صورتحال میں فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. یا تو لوگ چلو وزیر اعظم کوئی فریش مینڈیٹ میں اس کو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی دے دیں، چاہ کے ٹھیک ہے پھر اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو چاہے یہ کریں. یا پھر یہ ہے کہ عوام فیصلہ کریں اور کسی اور کے ذمے جو ہے وہ یہ فریضہ جو ہے وہ لگائیں. آخر اس ملک کو اس دلدل سے تو نکالنا ہے نا. تو اگر وہ یہ اس طرف جاتے ہیں تو یہ بالکل ایک آئینی اور جمہوری فیصلہ ہوگا، اور فریش مینڈیٹ ٹھیک ہے لوگوں سے لیا جائے. جی فریش میں سے لیا جائے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا تو خیر اس وقت جو انہوں نے تقریر کے حوالے سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن مطلب سمپل سی یہ کیوں نہیں لے آتی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں؟ دیکھیں میری پارٹی جو ہے وہ اس بارے میں کیونکہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے تو اے پی سی میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ یقین کریں کہ ان کے ممبر انہوں نے جس طرح سے اس مرتبہ پورے کیے ہیں نا انہوں نے اپنا بجٹ میں، اگر یہ خود سے گورنمنٹ کو بندے وہاں پہ پورے کرنے پڑتے تو یہ 160 ہوئے ہیں نا. حالانکہ چاہیے نمبر تو چاہیے تھا ان کو 172، یہ وہاں پہ 60 بندے نہیں اکٹھے ہو سکتے تھے، 60 بندے. یہ حال ہے ان کے اپنے لوگوں کا. اتنے زیادہ وہ ڈسٹرب ہیں، اتنے زیادہ وہ وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں ہمارے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہے وہ ہمیں الٹا کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، آپ کچھ کریں، یہ ملک کو جو ہے یہ ڈبو دے گا اور ہماری تو کوئی عزت نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہاں پہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ تیل کا مافیا فلاں لوگ جو بیٹھے ہیں اس میں کیبنٹ میں، فلاں چینی مافیا بیٹھا ہے، فلاں جو ہے وہ اس نے آٹا مافیا وہ تھا، میڈیسن مافیا جو ہے وہ فلاں تھا. جہاں صاحب بالکل مافیاز پر بھی بات کریں گے، وہ بھی ایک کیونکہ بہت بڑا اس وقت سوالیہ نشان بن کر سامنے آ گیا ہے کہ یہ کون سے مافیاز ہیں جو عمران خان صاحب کو نہیں چلنے دیتے. لیکن اے پی سی آپ نے ذکر کیا کہ ہونے جا رہی ہے، تو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مواقعوں پہ اپوزیشن اس طرح یونائٹڈ نہیں رہی اور ہر پارٹی بیٹھ کے فیصلے تو کرتے رہے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا موقف تھا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اب اے پی سی ہونے جا رہی ہے وہ کیا ملک گیر ہڑتال، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، غربت کے خلاف، اب کیا اس پر یہ اکٹھے ہوں گے؟ اے پی سی میں کوئی واضح پیغام جائے گا؟ نہیں دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ایک جماعت تو نہیں ہے، ڈویژن تو ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا جو ہے وہ منشور ہے، جماعت ہے، تنظیم ہے، سوچ ہے، ان کی اپنی ساری صورتحال ہے. جے یو آئی ایف کوئی بالکل کوئی ہمارا حصہ نہیں ہے. پی ایم ایل این اپنے طور پہ ایک جماعت ہے. تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن میں ڈویژنز نہیں ہیں، ڈویژن تو ہیں اور وہ رہیں گی. وہ اب ہر جماعت اپنا وجود برقرار رکھے گی، کوئی کسی میں ضم ہونے تو نہیں جا رہا. لیکن اس بات کے اوپر سارے متفق ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ملک کو اس دلدل سے اور اکانومی کے اس بحران سے نہیں نکال سکتی. اب اس حکومت کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس ملک یا اس قوم کے اوپر جو مسلط ہے اس کو کس طرح سے اتارا جائے، اس کے لیے دیکھیں ہر ایک کی ڈیفرنٹ اوپینین، رائے، تجویز ہو سکتی ہے. لیکن فائنل کیا ہوگی یہ تو خیر جب میٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن ود ان کانسٹیٹیوشن ہوگا، آئین کے اندر ہوگا. کوئی غیر جمہوری جو ہے وہ طریقہ کار یا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کسی پارٹی کو قابل قبول نہیں ہوگا.
جی بالکل، سب آئینی طریقے سے کیا جائے گا۔ رانا صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ بجٹ میں الائیڈ پارٹیز کے جو تھے حکومت کے، وہ کچھ تھوڑے سے ناراض تھے، اور 160 کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ نمبر انہوں نے لیا، تو کچھ اپوزیشن لیڈرز کا خیال ہے کہ اخلاقی طور پر اس صورتحال کے بعد پرائم منسٹر کو خود ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نوبت آ سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، عمران خان صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ یہ 160 آدمی جو ہے وہ کس طرح سے پورے ہوئے ہیں، اور یہ حالانکہ جو لیسٹ فگر ہے وہ 172 ہے، یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ الائز جو ہیں یہ پہلے ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، پھر اس کے بعد کیوں کر یہ مجبور ہوئے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے۔ پتہ تو انہیں بھی سارا ہے، اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ -1 نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس کو فلاں نہیں ہونے دے گا، آگے سے جو ہے وہ میرے ساتھی یہ کر دیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی، تو آخر وزیر اعظم جب ایوان میں آتا ہے تو اس میں جو اس نے بات کرنی ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو۔ اس کی بیک گراؤنڈ تو کوئی ہے، انہیں پوری طرح سے یہ معلوم ہے کہ اس مرتبہ بجٹ کو پاس کروانے کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو لایا گیا ہے۔